أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 75 سورۃ القیامہ، قرآن کی ترتیب سے 75 نمبر سورت ہے یہ. اس کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے. سورہ القیامہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 35 تک کی تلاوت کروں گا، پھر اس کا مختصر ترجمہ پیش کروں گا، اور میرے بھائی، مسلمان بھائی یا کوئی انسان اگر اس کی تفسیر ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی اس سورت کی آیت نمبر 20 سے لے کے 35 تک اسلام 360 میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ بھی کیا ہے، تفسیر بھی بیان کی ہے. اگر مزید اس کو تفسیر دیکھنی ہے تو پھر وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آیت نمبر 20 سے لے کے یا پوری سورت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے تو بہت کچھ اس کو سمجھ آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں سے کچھ فرمایا ہے تو میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، زیر زبر پیش تلفظ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہے. کوشش کروں گا کہ اس کو صحیح تلفظ زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھوں اور ترجمہ کروں. تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں اور تمام انسانوں، اس کو غور سے اس کا ترجمہ سننا اور اپنے بارے میں سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے اور اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس سے پوچھ گچھ ہوگی. تو میں آیت نمبر 20 سے لے کے 35 تک سورہ قیامہ کی صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی مزید اس کی تفسیر جاننا چاہے تو وہ اسلام 360 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کی تفسیر اور ترجمہ صحیح طریقے سے دیکھ لے تو اس کو سمجھ بھی آ جائے گی، عقل بھی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو دین و دنیا کی ہدایت بھی دے دے. تو میرے بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ. یا اللہ سلامتی بھیج
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، تمام اس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے حروف کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلات وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرات الی ربها ناظرات ووجوہ یومئذ باسرات تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الی اہلہ یتمطع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی یحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ۔ میرے بھائیوں، میں سورہ قیامہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے یہ اس کا ترجمہ پڑھا تو یہ کچھ آیات کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ اس ترجمے کو تمام انسانوں تک پہنچا دوں، وہ مسلمان ہو یا انسان ہو، تو وہ اس پہ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، اس کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ اپنی زبان میں۔ اردو زبان میں ہمارے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے، ترجمہ بھی بیان کیا ہے، وہ بہت اچھے الفاظ میں ہے، لیکن میرے سامنے جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، باقی اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپلیکیشن اسلام 360 کے اندر سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 35 تک ترجمہ اور تفسیر سن لیں اور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہدایت دے گا اور بہت بڑا اس کے اندر علم ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زبان میں جاننا چاہتے ہیں تو یہی آیات آپ چیٹ جی پی ٹی ایک ایپلیکیشن ہے، اے آئی ایک ایپلیکیشن ہے، اس کے سامنے سوال کے طور پہ سنائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو اس کا ترجمہ آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں ان کو بولیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ قیامہ آیت نمبر 20 سے 35 کا ترجمہ مجھے میری زبان اردو، سندھی، پنجابی، پشتو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر دیں اور تشریح کر دیں، تو وہ آپ کو مختصر تفسیر اچھی اس کا ترجمہ بیان کر دیں گے، تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ آ جائے گا، اور آخرت کی فکر بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ آخرت کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس کا مختصر ترجمہ پیش کر رہا ہوں آیت نمبر 20 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 35 تک۔ یہ ہمارے مورخ جنہوں نے بھی یہ قرآن مجید لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، تو میرے بھائیوں یہ مختصر ترجمہ ہے، تو آپ اس کے تفسیر کے لیے میں نے جو بتایا ہے اس حساب سے آپ اس کی جانکاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ تو میں مختصر ترجمہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اے منکرو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بہت سے چہرے تو اس روز بارونق ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ تو مؤمنین کا حال ہوا، اور بہت سے چہرے اس روز بد رونق ہوں گے اور خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، بہت سختی والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا ہے، اور اس وقت وہ مرد یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے اور شدت سکرات موت ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس نے نہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام میں الہی سے منہ موڑا تھا، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔ اے انسان،
تیری اے جنوں انسان تیری کمبختی آنے والی ہے، تیری کمبختی آنے والی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص شروعات میں ایک منی کا قطرہ نہ تھا، ایک گندے پانی کا قطرہ، منی کا قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا گیا تھا؟ بھائی جان، میں یہ آپ کو قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ عورت کے رحم میں ٹپکا دیا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو انسان بنا دیا، پھر اوضاع درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، نر اور مادہ۔ تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں یہ سب کچھ کیا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے، پورا قرآن مجید ہے۔ میں تو یہ کچھ آیات میرے سامنے آئی، میں نے بولا اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو جس نے بھی اس کے بارے میں تفسیر جاننی ہے، وہ زیادہ ڈیٹیل سے کلیئر تفصیل جاننی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر پڑھیں۔ اگر مختصر اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننی ہے تو وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے، اس کے اندر جائیں اور قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی، جو قرآن کی سورت نمبر 75 ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کے 35 کا ترجمہ دیکھیں اور اس کی تفسیر دیکھیں، تو ان کو دنیا اور آخرت کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سب کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سننے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو تمام سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ میسج دیں، پھر اپنے اڑوس پڑوس محلے والوں کو دیں۔ آج کل دنیا اتنی مصروف ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اور تمام انسانوں کو اس کا مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس کا پیغام پہنچائیں۔ انسان جب کمزور ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا غربت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، کچھ کو یہ بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ مشرکوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، شرک کی دنیا میں انوالو ہیں، دنیا کے مال و متاع میں انوالو ہیں، ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا سوچنے کا
غور و فکر کرنے کا، اور موت آ جاتی ہے اور سیدھے جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام سب سے پہلے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ تمام مسلمانوں تک بھی پہنچائیں۔ پہلے اپنے گھر والوں کو سنائیں، پھر مسلمانوں کو سنائیں۔ آج کل دین کے احکامات، قرآن کے بارے میں لوگوں تک میسیج، پیغام پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو موبائل رکھتے ہیں، نیٹ جن کے گھروں میں لگا ہوا ہے، دفتروں میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ تھوڑا سا توجہ دے دیں، غور کر لیں۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے تمام انسانوں کو۔ یہ جو ہماری اس دنیا کے اندر یہ جو اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ اتنا بڑا اسلحہ مواد بنا لیا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، کیوں کہ ان انسانوں کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کی سمجھ نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، وہ اس قتل و غارت گری کی زندگی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی اس پیغام کو سنیں، تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے کہ وہ روز بروز اچھے سے اچھا خوبصورت علم جانتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اس علم کو کہیں منفی استعمال کرتا ہے، کہیں جائز استعمال کرتا ہے۔ جائز ناجائز استعمال کرنے کا طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے۔ وہ تو ہر انسان عقل رکھتا ہے، جائز ناجائز۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو وسائل دیے ہیں، جو توفیق دی ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جس کو میں نے نہیں دیا وہ صبر کرے، صبر کرے، صبر کرے اور کوشش کرتا رہے، اور جس کو دیا ہے وہ شکر کرے۔ صحت دی ہے، مال دیا، دولت دیا، اولاد دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرنا چاہتا ہے شکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان پیغامات کو، ان جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں نوازی ہیں، اس کا مسلمانوں کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت فری میں نہیں ملتی، یہ صحت فری میں نہیں ملتی، یہ علم فری میں نہیں ملتا۔ اس علم کی پوچھ گچھ ہوگی، اس دولت کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اولاد دی ہے تو پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی آپ کو اولاد دی، اس کو کون سا راستہ دکھایا، کس راستے پہ لگایا، آپ کو مال دولت دیا، اس کو کہاں خرچ کیا، جائز کہاں خرچ کیا، کس پہ خرچ کیا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، علاقے کا صدر بنا دیا، گورنر بنا دیا، یا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اس کو ایک ذمہ داریاں دی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہاں، جس کو کچھ بھی نہیں ملا، وقت کی روٹی ملی، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، وہ صبر کرے، وہ اپنی کوشش کرتا رہے، جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ کا صبر شکر کرے، اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہ چھوڑے۔ بندگی اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاف نہیں کی، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا وہ ہر حال میں خوش رہے گا، چاہے وہ کمزوری میں ہوگا، چاہے بیمار ہوگا، چاہے وہ پیسے میں ہوگا، دولت میں ہوگا، وہ ہر حال میں زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو، قرآن کو سمجھو۔ تو
پاکستان میں تو فجر کی نماز کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب جس میرے بھائی کی بھی فجر کی نماز نکل گئی ہے، نیند سے نہیں اٹھ سکا یا کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ کوشش کرے زوال کا ٹائم نکلنے کے بعد، زوال کا ٹائم تقریباً 7 بجے تک پاکستان میں ختم ہو جاتا ہے، تو وہ آرام سے اپنی قضا نماز ادا کر لے، فجر کی 2 سنت رسول موقدہ اور فجر کی 2 فرض نماز کی قضا ادا کر لے زوال سے پہلے پہلے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ گناہ بھی ہے، چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اس کا گناہ بھی ہے، ہاں مجبوری میں چھوڑی ہے تو اس کی قضا ہے، قضا کرے۔ اس کے بعد آگے کے لیے یہ تیاری کرے کہ ظہر کی نماز جو ہے اس کو کوشش کرے کہ اس کی 4 رکعت سنت موقدہ اور 4 رکعت فرض نماز اور 2 رکعت نفل نماز جماعت ظہر کے ٹائم پہ، جو فرض نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، پہلے 4 سنت پڑھے موقدہ، بعد میں 2 رکعت سنت موقدہ ادا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بہت بڑی امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اس میں جتنی بھی لذتیں دکھائی گئی ہیں یہ لذتیں آخرت میں بھی ملیں گی۔ یہ دنیا کی لذتوں میں اتنا انوالو نہ کر لو اپنے آپ کو کہ آخرت کی لذتیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ لو کہ آج سے ہم عمل کریں گے، عمل کریں گے۔ میں ایک ان پڑھ سا انسان ہوں، چھوٹا سا، یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے مجھے تھوڑی سی تعلیم دلوا دی، اردو کی تعلیم دلوا دی، سندھی کی تعلیم دلوا دی، اس کے بعد تھوڑی بہت انگلش کی تعلیم دلوا دی، اس کے بعد ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم دے دی۔ لیکن ہم نے بھی زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اب زندگی کے آخری سال ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پچھلے جو زندگی گزری ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، مغفرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا، اس امید سے لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی اس ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تو ابھی درود پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، تمام دنیاوی مخلوقات کے برابر اور آخرت والی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین۔